ساجدی قبیلہ، تاریخی پس منظر اور ارتقاء۔ ساجدی قبیلے کی تاریخ قدیم وسطی ایشیا کے جنگجو قبائل اور مکران کی مقامی ثقافت کا ایک دلچسپ امتزاج ہے۔ 1. نسلی ماخذ: سیتھی/ساکا۔ تعلق: مورخین کے نزدیک ساجدی دراصل سیتھی نسل سے ہیں، جنہیں قدیم کتب میں سجتائی بھی لکھا گیا ہے۔ سکندری اثرات: ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ یہ اس فوج کا حصہ تھے جو سکندر اعظم کے دور میں شمال سے اس خطے میں داخل ہوئی تھی۔ ساکا زئی: جھالوان کے علاقے میں موجود ساکتئی یا ساکا زئی پارا براہ راست قدیم ساکا قبائل کی یادگار ہے، جو آج بھی کیسپیئن کی سرحدوں پر پائے جاتے ہیں۔ 2. ہجرت اور آباد کاری۔ زمانہ ہجرت: مقامی روایات کے مطابق یہ قبیلہ تقریباً 1800 سال پہلے یعنی دوسری یا تیسری صدی عیسوی کے دوران شمال سے ہجرت کر کے بلوچستان کی طرف آیا۔ مرکز: انہوں نے پنجگور کے قریب وادی گجگ کو اپنا مسکن بنایا۔ آثار قدیمہ: وادی گجگ میں موجود ساکا قلعات کے کھنڈرات ان کی قدیم طاقت اور وہاں ان کی موجودگی کا خاموش ثبوت ہیں۔ 3. لسانی اور مذہبی تنوع۔ زبان: یہ قبیلہ مغربی براہوئی، جس پر بلوچی اثرات بھی نمایاں ہیں، بولتا ہے۔ مذہبی تقسیم: ساجدی قبیلے میں ایک منفرد مذہبی تقسیم پائی جاتی ہے۔ قبیلے کا سردار میر ساکا اور اس کا خاندان عموماً سنی مسلمان ہے۔ قبیلے کی اکثریت ذکری عقیدے سے تعلق رکھتی ہے۔ خلاصہ تاریخ: اصل نسل: سیتھی/ساکا۔ آمد کا وقت تقریباً 18 قرن 1800 سال قبل۔ قدیم دارالحکومت ساکا قلعات وادی گجگ، موجودہ علاقہ پنجگور، گجگ اور جھالوان کے بعض حصے۔ لسانی شناخت: مغربی براہوئی۔ اہم نکتہ: ساجدی قبیلے کی تاریخ یہ ظاہر کرتی ہے کہ بلوچستان کا خطہ قدیم زمانے سے ہی وسطی ایشیائی ہجرتوں کا اہم مرکز رہا ہے، جہاں قدیم سیتھی تہذیب نے مقامی براہوئی اور بلوچی روایات میں ضم ہو کر اپنی ایک الگ پہچان بنائی۔ 1. ساجدی قبیلے کے ذیلی پارے۔ شاخیں: ساجدی قبیلہ مختلف شاخوں میں منقسم ہے، جن میں سے اہم درج ذیل ہے۔ ساکا زئی: یہ سب سے اہم اور معتبر شاخ مانی جاتی ہے، جو براہ راست ساکا یا سیتھی ماخذ سے منسوب ہے۔ گجگی: وہ لوگ جو وادی گجگ کے قدیم رہائشی ہیں اور وہیں سے اپنی نسبت جوڑتے ہیں۔ سنگور: مکران کے ساحلی علاقوں اور اندرونی حصوں میں آباد یہ گروہ بھی ساجدیوں کے ساتھ تاریخی روابط رکھتا ہے۔ بزنجو: بعض شاخیں: جھالوان کے علاقے میں بزنجو اور ساجدیوں کے درمیان قدیم نسلی تعلق پایا جاتا ہے، کیونکہ دونوں کے ڈانڈے قدیم سیتھی جنگجوؤں سے ملتے ہیں۔ 2. مکران کے دیگر سیتھی نژاد قبائل۔ ساجدی اکیلے نہیں ہیں جنہیں سیتھی کہا جاتا ہے، بلکہ بلوچستان کے کئی دیگر قبائل کے بارے میں بھی مورخین کا یہی خیال ہے۔ میڈ: ساحل مکران کے ماہی گیر، جن کا ذکر قدیم یونانی مورخین نے بھی کیا ہے۔ کلمتی: ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ قدیم سیتھی یا وسطی ایشیائی لہروں کے ساتھ یہاں پہنچے۔ جدگال: اگرچہ یہ اب سندھی زبان سے مشابہت رکھنے والی زبان بولتے ہیں، لیکن ان کی قدیم جڑیں بھی انہی علاقوں سے ملتی ہیں۔ 3. ساجدیوں کا سیاسی مقام۔ تاریخی طور پر ساجدی قبیلہ مکران کی سیاست میں اہم رہا ہے۔ اولاد کے ساتھ تعلق: ساجدی قبیلے نے خان آف قلات کے دور میں ایک نیم خود مختار حیثیت برقرار رکھی۔ ان کے سردار میر کہلاتے تھے اور وہ جنگی مہمات میں خان کی مدد کرتے تھے۔ سرحدی محافظ: شمال سے آنے والے راستوں پر آباد ہونے کی وجہ سے یہ قبیلہ ایک طرح سے مکران کے شمالی دفاعی حصار کا کام کرتا تھا۔ 4. وادی گجگ اور ساکا قلات کی اہمیت۔ آج بھی پنجگور کے قریب ساکا قلات کے کھنڈرات ایک سیاحتی اور تاریخی مقام کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ کھنڈرات ثابت کرتے ہیں کہ ساجدیوں کے پاس ایک باقاعدہ دفاعی نظام قلعہ بندی موجود تھا۔ ان کی طرز تعمیر وسطی ایشیا کے قلعوں